مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق چل رہا ہے محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. والبريد من عجوب من عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج ہو گیا نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم شمیم احمد خان صاحب زیدہ حبہم، مولانا جمشید صاحب اور دیگر طلباء کرام، آج ہم یہ صحیح بخاری کے مصنف کا تذکرہ کر رہے ہیں. کل تو نام بتایا تھا آپ کو صحیح بخاری کا، تو یاد ہے آپ لوگوں کو کیا نام بتایا تھا؟ الجامع الصحيح المسند. جامع صحیح مختصر بنمور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ بتائیں جامع حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں؟ ہاں واش عنوانات کیا ہیں آپ بتائیں؟ حدیث کی کسی کتاب کے مصنف سے کسی باب میں جو احادیث رہ گئی ہیں جو اس نے ذکر نہیں کی ہیں اسی کی شرائط کے مطابق ان احادیث کو جمع کیا جائے جس کتاب میں اس کو مستدرک کہتے ہیں. تو یہ جو مستدرک ہے امام حاکم نیشابوری کی مستدرک علی الصحیحین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کسی باب کے تحت جو احادیث تو تھی اس باب میں لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر نہیں کی، تو انہوں نے انہی کے شرائط کے مطابق ان احادیث کو ذکر کر دیا، اس کو مستدرک کہتے ہیں. تو اچھا یہ بتائیں آپ کہ حافظ کسے کہتے ہیں؟ حافظ جسے 3 لاکھ احادیث یاد ہو سکے. 3 لاکھ احادیث بطناً و سنداً وجہاً و تعدیل. امام نووی نے کہا ہے العلم صید والکتابۃ قید. علم جو ہے تو وہ ایک وہ ہے شکار، والکتابۃ قید، اور لکھنا اس کو قید کر دیتا ہے، شکار کو قید کر.
شکار تو اڑ جاتا ہے نا، بھاگ جاتا ہے، ہاتھ نہیں آتا. اب اس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اس کو آدمی لکھ لے. یہی بات ہے. تو خیر یہ آج ایک سرسری جائزہ لیا میں نے کہ بھئی آپ لوگ کتنا، آپ لوگ بہت امانت دار ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. جو کچھ مجھ سے سنتے ہیں اس کو یہی چھوڑ جاتے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھتے. تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو کچھ مجھ سے سنا اس کو آپ نے کچھ اپنے پاس بھی رکھ لیا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. تو اس لیے جو کچھ مجھ سے سنتے ہیں اس کو آپ یہی چھوڑ جاتے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھتے. ہم چاہتے ہیں اپنے پاس رکھتے. چلیے، یہ امام بخاری کا نام ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری. ابو عبداللہ یہ کنیت ہے. ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا. کنیت جو ہوتی ہے نا کسی اسم کی طرف اس چیز کی اضافت کی جاتی ہے جو انسان کو بہت پسندیدہ اور مرغوب ہوتا ہے. تو عموماً بیٹا لوگوں کو مرغوب ہوتا ہے تو اپنی اضافت بیٹے کی طرف کر دیتے ہیں، ابو عبداللہ. اور اگر کسی کو بیٹی عزیز ہو تو بیٹی کی طرف اضافت کر دیتا ہے. جیسے حضرت عمر کی کنیت ہے ابو حفص. حفصہ آپ کی بیٹی تھی نا، تو بیٹے یا بیٹی کی طرف اضافت ہو جائے. اور کبھی باپ کی طرف بھی اضافت ہو جاتی ہے، جیسے ابن مسعود. سمجھ آئی بات؟ اور کبھی نہ بیٹے کی طرف اضافت ہوتی ہے، نہ بیٹے کی طرف، نہ باپ کی طرف. جیسے حضرت علی کی کنیت ہے ابو تراب. تو اب تراب کے معنی ہے مٹی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کچے فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور مٹی ان کی پشت پر لگی ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ان کی پشت سے مٹی جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، کھڑے ہو جاؤ. تو یہ یہاں پر ابو تراب جو ہے، تو تراب حضرت علی کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. چونکہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی، تو اس لیے ان کو ابو تراب آپ نے فرمایا. اسی طرح ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ جن کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الشمس تھا اور زمانہ اسلام میں ان کا نام عبد الرحمن تھا. تو ان کو بلی کے ساتھ بہت شغف تھا. ان کی آستین میں بلی ہوتی تھی. ایسی میری طرح آستین نہیں ہوتی تھی، بڑی بڑی آستین. تو اس کے اندر وہ بلی کو رکھتے. تو انہوں نے دیکھ کر کہا انت ابو ہریرہ، تم ابو ہریرہ. ابو بکر، بکر کے معنی ہے جوان اونٹنی. تو ان کا ابو بکر کا نام تو عبداللہ تھا، عتیق ان کا لقب تھا. عثمان ان کے باپ کا نام تھا، عبداللہ بن عثمان، لیکن مشہور ابو بکر ہے کیونکہ ایک جوان اونٹنی پر یہ سوار ہوتے تھے، تو ان کی کنیت ابو بکر ہو گئی. تو اس سے معلوم ہوا
کہ کسی آدمی کا جس کے ساتھ شغف ہو، جس کے ساتھ محبت ہو اور جس کے ساتھ زیادہ تعلق ہو، اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اور اب کا معنی جو ہوتا ہے نا کنیت میں، یہ ہوتا ہے صاحب، اردو میں کہیں گے والا۔ ابو ہریرہ بلی کا صاحب یعنی بلی والا، ابو تراب مٹی کے صاحب یعنی مٹی والے، ابو بکر جوان اونٹنی کے صاحب یعنی جوان اونٹنی پر سوار ہونے والے۔ سمجھ آ رہی بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، تو آپ کے صاحبزادے کا نام قاسم تھا، تو آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اور یہ امام بخاری کنیت ابو عبداللہ یعنی ان کا بیٹا جو تھا عبداللہ، اس کے ساتھ انہیں زیادہ شغف تھا، تو ابو عبداللہ کنیت ہو گئی۔ حضرت عمر کا اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کے ساتھ زیادہ شغف تھا، تو ان کی کنیت ہو گئی ابو حفص۔ تو آپ نے سمجھ لیا امام بخاری کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور کنیت اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کا جس چیز کے ساتھ یا جس انسان کے ساتھ یا جس اولاد کے ساتھ زیادہ شغف ہو، اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ ابو عبداللہ، ابو حفص، ابو بکر، ابو ہریرہ، ابو تراب۔ اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صاحب، یعنی بلی والا، مٹی والا، جوان اونٹنی والا۔ تو یہ امام بخاری کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ ان کا نام ہے محمد۔ محمد نام رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کا نام محمد ہو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک روایت ذکر کی ہے، بغیر سند کے ذکر کی ہے، کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے کا حکم دے گا۔ وہ حیران ہوگا کہ میں نے تو کوئی نیکی کی نہیں ہے، تو مجھے کیوں جنت میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کوئی نیک عمل میں نے نہیں کیا، کسی برے کام سے مجتنب نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو جب وہ حیران ہوگا کہ مجھے جنت میں جانے کا حکم کیسے دیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حیرانی دور کرنے کے لیے فرمائے گا کہ درست تم نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، تم جنت میں جانے کے مستحق نہیں تھے، لیکن کرے کیا، تمہارے والدین نے، تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام محمد رکھ دیا ہے، اور ہمیں اس سے حیا آتی ہے کہ جس کا نام محمد ہو ہم اسے دوزخ میں ڈال دیں۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک و مولا ہے، وہ اس نام کی حیا کرتا ہے، تو ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو غلام کہلاتے ہیں، ہمیں کتنی زیادہ حیا کرنی چاہیے کہ ہم نام ہمارا محمد ہو اور ہم کام بے حیائی کے کریں، فرائض کو ترک کریں اور حرام کام کا ارتکاب کریں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک و مولا ہو کر اس نام کی لاج رکھتا ہے، اس نام کی حیا کرتا ہے، تو ہم جو حضور کی امتی کہلاتے ہیں، غلام کہلاتے ہیں، غلام رسول، غلام مصطفیٰ، غلام محمد کہلاتے ہیں، تو ہم کیوں اس نام کی لاج نہیں رکھتے، ہم کیوں اس کی حیا نہیں کرتے؟ اسلام اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جس کا نام محمد ہو
اس کو برا نہ کہو، گالی نہ دو، تبرہ نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص کا نام محمد ہے اور کوئی آدمی محمد کہہ کر اسے برا کہہ رہا تھا، اے محمد آگے کوئی برائی ذکر کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنا نام بدل دو۔ اس نے کہا میرا یہ نام تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ تو پھر حضرت نے کہا عمر نے کہا اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بہرحال جس کا نام محمد ہو اس کو برا نہ کہیں، اس کو مارے نہیں۔ اگر آپ کا بیٹا ہے، چھوٹا بھائی ہے، اس کو مارے نہیں، اس کی تعظیم تکریم کریں۔ یہ اس کی تعظیم نہیں ہے، نام محمد کی تعظیم ہے، نام محمد کی تکریم ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے گا اے محمد جنت میں چلے جاؤ، تو جتنے لوگوں کا نام محمد ہوگا سب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس نام کی بڑی فضیلت ہے۔ امام بخاری کا نام بھی محمد ہے، ابو عبداللہ کلیت ہے، وہ سمجھا دیا میں نے آپ کو، محمد نام۔ محمد بن اسماعیل، اسماعیل ان کے والد کا نام تھا امام بخاری کا، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، اور ان کے والد کا نام ابراہیم تھا، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، یہ ان کا امام بخاری کا پورا نام ہے۔ امام بخاری 13 شوال 194 ہجری وہ بخارا میں پیدا ہوئے، 13 شوال 194 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے، اور 256 ہجری میں بخارا کے قریب ایک شہر تھا خرقند، اس میں امام بخاری کی وفات ہوئی۔ 194 ہجری میں پیدائش ہے، 13 شوال 194 ہجری، اور یکم شوال 256 ہجری کے اندر امام بخاری کی وفات ہوئی، چاند رات کو امام بخاری کی وفات ہوئی۔ وفات کا بھی مفصل تذکرہ کروں گا۔ بچپن میں امام بخاری کے والد فوت ہو گئے تھے، اور تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری کی والدہ نے سنبھالنی تھی۔ ان کو مکتب میں درس پہ بٹھا دیا، قرآن مجید پڑھتے تھے، تو بچپن میں یہ نابینا ہو گئے۔ امام بخاری کی بصارت جاتی رہی۔ ان کی والدہ نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے بیٹے بخاری کو بینا کر دے، اس کی آنکھیں روشن کر دے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں بشارت ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے کثرت گریہ وزاری کے سبب اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ زاری کے ساتھ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو بینا کر دیا۔ تو دعا قبول ہوتی ہے جب آدمی رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، گریہ وزاری کے ساتھ، گڑ گڑا کر۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرو۔ امام بخاری کی والدہ نے گڑ گڑا کر دعا کی، رو رو کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بینا کر دیا۔ اب آپ سوچیں، آپ بھی نماز کے بعد، نماز میں یا دیگر اوقات اور احوال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کبھی گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کی؟ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں لوگ مساجد میں آ کر سوال کرتے ہیں، رو رو کر اور گڑ گڑا کر زاری کے ساتھ سوال کرتے ہیں، میرے گھر میں راشن نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، اور
میری بیٹی بیمار ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں، اتنے دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا، دیکھا ہوگا نا آپ نے مساجد میں، تو لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو گڑ گڑا کر سوال کرتے ہیں، رو رو کے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد دعا کرے بس یوں ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے چلے آتے ہیں۔ تو جو کچھ نہیں دے سکتے، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان کے آگے سوال کریں تو گڑ گڑا کر سوال کریں، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں تو زبان پہ الفاظ کچھ ہوں، دل کہیں ہو، دماغ کہیں ہو، بے پرواہی سے بے نیازی سوال کریں، اور لوگوں سے سوال کریں تو گڑ گڑا کر، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں تو بے پرواہی سے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنا چاہیے تھی۔ اور فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے تم اللہ تعالیٰ کی تعظیم اپنے دلوں میں کیوں نہیں بٹھاتے؟ خیر، تو امام بخاری ماں کی دعا سے بینا ہو گئے۔ اب ایک اور حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور موجم طبرانی میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان پر نزع کا رفتاری تھا، قریب البرق تھا، اور اس کی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے یہ عرض کیا کہ ایک نوجوان بستر برق پر ہے، اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس نے کہا کلمہ پڑھو، اس سے نہیں پڑھا گیا۔ پھر آپ نے پوچھا اس کی ماں ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو، ماں آئی تو آپ نے پوچھا کیا تم اس سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ میں تو اس سے راضی نہیں، مان لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم آگ جلائیں اور تمہارے بیٹے کو اس آگ میں ڈالیں اور پھر ہم یہ کہیں کہ اگر تم اس بیٹے کو معاف کر دو، اس سے راضی ہو جاؤ، تو ہم اس کو آگ میں نہیں ڈالیں گے، اور اگر تم اس سے راضی نہیں ہوتی، اس کو معاف نہیں کرتی، اسے آگ میں ڈال دیں گے۔ تو اس عورت نے کہا کہ ایسی صورت میں میں اسے معاف کر دوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ماں ناراض ہو تو مرتے وقت زبان پر کلمہ نہیں ہے، اور ماں راضی ہو تو آنکھیں چلی گئی ہوں تو بینائی واپس آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ماؤں کا ادب کرو، ماؤں کے حقوق کو پہچانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں۔ آپ نے فرمایا تم اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ تو جب ہم امام بخاری کے تذکرے میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے اور ماں نے دعا کی تو ان کی بینائی لوٹ آئی، تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ ماں کی دعا کا اثر ہے۔ تو ماں کو راضی کرو، ماں راضی ہو تو تمہاری اگر بینائی چلی گئی ہے تو اس کی دعا سے بینائی واپس آ جائے گی۔
اور ناراض ہو تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. خیر، تو امام بخاری نے اپنی والدہ ماجدہ کے ہاتھوں تعلیم و تربیت پائی اور حدیث میں بڑا نام پیدا کیا اور شروع میں ان کو 70,000 احادیث یاد تھی. بعد میں تو خیر یہ 3 لاکھ تک پہنچ گیا. اور امام بخاری بہت عابد و زاہد تھے، بہت عبادت گزار تھے. رمضان کے مہینے میں ہر روز ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. آج مجھے نظر نہیں آ رہا. رمضان یہ امام بخاری جو تھے رمضان کے مہینے میں ہر روز ایک قرآن مجید کو ختم کرتے تھے اور رات میں تراویح پڑھتے تھے اور ہر رکعت کے اندر قرآن مجید زیادہ مقدار کے اندر پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے کسی شاگرد سے نماز پڑھنے کے بعد کہا بھائی ذرا دیکھنا یہ میری پیٹھ میں کیا ہے. اس نے کرتا اتار کر دیکھا، بھیڑ، اردو میں تو کہتے ہیں تتیا، بھیڑ بھی کہتے ہیں، فارسی میں زنبور کہتے ہیں، پنجابی میں ڈیمبو کہتے ہیں. تو وہ تتیے نے 16 یا 17 جگہ ان کی پیٹھ پر ڈنک لگایا نماز کی حالت میں. کبھی آپ میں سے کسی کو تتیے نے کاٹا؟ آپ کو کاٹا، آپ اور تمہیں بھی کاٹا ہے؟ ہاں، مجھے بھی کاٹا. تو نماز کی حالت میں تتیے نے یا ڈینگو نے 16 یا 17 ڈنک لگائے، لیکن امام بخاری اسی خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. ہمارا کیا حال ہے؟ اگر مکھی بھی اگر بیٹھ جائے نا چہرے پر جھٹ اڑاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا. ہم تو مکھی کو برداشت نہیں کر سکتے، مچھر آ کر بیٹھے تو برداشت نہیں کر سکتے. تو سوچیں کہ ان کے خدا سے محبت اور خدا خوفی کا اور نماز کے ساتھ رغبت کا اور خضوع خشوع کا کیا عالم تھا کہ 16 یا 17 مرتبہ تتیے نے ان کی پیٹھ پر ڈنک لگائے اور وہ اسی خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. یہ امام بخاری تھے، ایسے عبادت گزار تھے. تو ہم جو ایک مکھی یا مچھر کو نہیں برداشت کر سکتے تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا امام بخاری کو تکلیف دی. اسی طرح یہ جو امام بخاری کا واقعہ ہے، ایک حدیث آپ کو بتانا ہوں، اس میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک صحابی تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں کسی مشرک کے باپ کو قتل کیا تھا. وہ مشرک طاق میں تھا کہ موقع ملے تو اس صحابی کو قتل کر کے اپنا بدلہ چکا لیا. وہ پیچھے پیچھے آ رہا. ایک جگہ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، جب صبح یہاں سے رات آرام کریں کہ صبح جائیں گے. تو 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ ہم لوگ تو سو رہے ہیں، تم پہرا دینا. ایک مہاجر تھا اور ایک انصاری بنو ثقیف سے ثقفی تھا. ان دونوں سے کہا کہ تم پہرا دینا. اب اس نے انصاری جو ثقیف تھا اس نے مہاجر سے کہا کہ دونوں کے جاگنے کی کیا ضرورت ہے، تم سو جاؤ میں جاگتا رہتا ہوں. تو وہ مہاجر سو گیا. اب اس نے سوچا ایسی
خالی جاگتا رہا، بہتر ہے کہ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز میں جب وہ مشغول ہوئے تو اس مشرک کو موقع ملا، یہ تو اب نماز میں مشغول ہے، اس نے تیر پر تیر رکھا، کئی تیر مارے، جسم سے خون بہا ان کے، وہ نماز میں مشغول ہے، اسی طرح پڑھتے رہے، تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا، اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ امام بخاری کو تو صرف تطیے نے ڈنگ لگایا تھا نا، اور اس صحابی کو تو تیر پر تیر کھاتے رہے، خون بہتا رہا، لیکن نماز اسی طرح پڑھتے رہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب اس مہاجر اٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو خون میں لطپت ہے، اسے کیا ہوا تو بتایا اس طرح۔ انہوں نے کہا تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ تو اس ثقفی نے کہا میں قرآن مجید کی جس آیت کو پڑھ رہا تھا اس کے پڑھنے میں مجھے ایسی لذت آ رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تیر لگا کب لگا۔ آپ نے دیکھا کہ جب مصر کی عورتوں نے زلیخا کو طعنہ دیا کہ تم ایک غلام پر، غلام کو تم یعنی لڑکے پر، نوخیز لڑکے پر فریفتہ ہو گئی، تو انہوں نے کہا ابھی تم نے اسے دیکھا نہیں ہے، جب دیکھو گی تو پتہ چلے گا۔ انہوں نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور سب عورتوں کے ہاتھ میں نیبو اور چھری دے دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا اور کہا جب میں پردہ اٹھاؤں تو تم نیبو کاٹ دینا، عورتوں سے کہا۔ تو جب زلیخا نے پردہ اٹھایا اور حسن یوسف بے حجاب ہو کر ان کے سامنے آیا، فقطعنا ایدیہن وقلنا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، تو انہوں نے بجائے نیبو کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بے حجاب ہوا تو وہ ایسی محو ہو گئی، ایسی مستغرق ہو گئی، ایسی منہمک ہو گئی کہ انہوں نے نیبو کی جگہ انگلیاں کاٹ ڈالی اور انہیں پتہ نہیں چلا۔ تو جس کے سامنے حسن خالق بے حجاب ہو اسے کب پتہ چلے گا کہ کب تیر آ رہا ہے، کب خون بہ رہا ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ تعالی کی محبت میں اور اس کے حسن کے جلووں میں منہمک ہو کر، گم ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ تو امام بخاری کو ڈیم 16-17 ٹنگ لگایا، کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو یہ امام بخاری کی عبادت اور ریاضت کا عالم تھا۔ اور حدیث میں اس پائے کے محدث تھے کہ بغداد کے علماء نے انہیں دعوت دی امام بخاری کو کہ آپ یہاں درس قائم کریں۔ تو جب امام بخاری بغداد پہنچے تو اہل بغداد کے عمراء نے اور رؤساء نے، خود خلیفہ وقت نے شہر سے باہر آ کر ان کا استقبال کیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ علماء میں ایک مرض ہوتا ہے حسد کا، دوسرے کی عظمت اور بڑائی ان سے ہضم نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے کہا کہ بادشاہ خلیفہ جو ہے اس کی نظروں میں اتنی وقت ہے کہ شہر سے باہر آ کر کے استقبال خود خلیفہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک سازش کی کہ کسی طرح امام بخاری کا وقار خلیفہ کی نظروں میں کم کرے۔ سازش یہ کی کہ انہوں نے 10 آدمی مقرر کی، ہر ایک کو 10 حدیثیں تھما دی، کہ امام بخاری سے پوچھنا ہے اس حدیث کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں۔ تو جب امام بخاری وہاں دربار خلافت میں آئے تو ایک کھڑا ہو گیا ان میں سے اور اس نے حدیث
سند کے ساتھ پڑھی اور پوچھا امام بخاری سے یہ اس حدیث کو آپ جانتے ہیں کہاں ہے؟ امام بخاری کا میں نہیں جانتا. پھر دوسری پڑھی، پھر تیسری، حتیٰ کہ 10 کے بارے میں امام بخاری کا میں نہیں جانتا. پھر دوسرا کھڑا ہو گیا، پھر تیسرا کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں یعنی 100 حدیثیں پڑھی اور ہر حدیث کے بارے میں امام بخاری نے کہا میں اس حدیث کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا. اب خلیفہ بھی حیران ہوئے اور لوگ بھی حیران ہوئے. ان کا تو بڑا شعرا تھا کہ بہت بڑے محدث ہیں، یہ تو 100 میں سے ایک حدیث کو بھی نہیں پتا تھا. جب وہ سب اپنی اپنی حدیثیں بیان کر چکے پھر امام بخاری کھڑے ہوئے اور آپ اما الاول، یہ پہلا شخص ہے اس نے یہ حدیث پڑھی تھی، یہ متن اس سند کے ساتھ پڑھا. بتا چکا نا آپ کو متن اور سند. جیسے یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ اس سند کے ساتھ ہے حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان وغیرہ. تو امام بخاری نے کہا آپ نے یہ حدیث اس سند کے ساتھ پڑھی تھی، یہ حدیث اس سند کے ساتھ نہیں ہے، اس حدیث کی سند یہ ہے. پھر امام بخاری نے اس کی سند پڑھی اور جو سند تم نے پڑھی ہے اس کا متن یہ حدیث نہیں ہے، اس کا متن فلاں حدیث ہے. پھر فرمایا کہ تم نے دوسری حدیث یہ پڑھی تھی اور اس کی یہ سند بیان کی تھی، اس حدیث کی یہ سند نہیں ہے، اس حدیث کی سند یہ ہے. حتیٰ کہ 100 کے 100 حدیثیں ان کی پڑھی ہوئی اسانید کے ساتھ بھی بیان کرتی اور ان کی صحیح اسانید کے ساتھ بھی بیان کرتی. تو پھر دربار میں جو داد و تحصیل کا ایک غلغلہ مچ گیا، شور ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ ہے امام بخاری. تو بہت عظمت اور بہت پذیرائی ہوئی امام بخاری کی. امام بخاری نے درس قائم کر دیا. لیکن چونکہ حاسدین نے امام بخاری کا پیچھا نہیں چھوڑا تو وہاں سے بغداد سے دل برداشتہ ہو کر نیشاپور آ گئے. ایران کا شہر ہے نیشاپور، امام مسلم وہیں کے تھے، وہاں اپنا درس قائم کر دیا. وہاں پر جو علماء کا بڑا چودھری تھا، جیسے یہاں پر اسی طرح نیشاپور میں ایک عالم تھے محمد بن یحییٰ زہلی حنبلی مذہب کے پیروکار. تو امام احمد بن حنبل ان کا معتزلہ کا رد کرتے تھے. معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید حادث ہے. تو امام احمد بن حنبل ان کا رد کرتے تھے. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کے رد میں شدت کو اختیار کرے تو پھر لوگ اس کے رد میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل بھی حد سے تجاوز کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ قرآن حادث ہے، میں کہتا ہوں قرآن قدیم. قرآن کے الفاظ بھی قدیم ہیں، قرآن کے نقوش بھی قدیم. یہ جو نقوش ہے، یہ جو قرآن میں لکھا ہوتا ہے، یہ نقوش بھی قدیم ہے، یہ کاغذ بھی قدیم ہے، یہ گتہ بھی قدیم ہے. اب ظاہر ہے یہ تو قدیم نہیں ہے نا. ہمارے سامنے گتہ بنتا ہے، ہمارے سامنے کاغذ بنتا ہے، ہمارے سامنے اس پر لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے رد میں شدت کی تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید قدیم ہے، اس کے الفاظ بھی قدیم ہیں، اس کے نقوش بھی قدیم ہے، اس کا کاغذ بھی قدیم ہے، اس کا گتہ بھی قدیم ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کے نام پر ہم کو چومتے ہیں.
دیوبندی منع کرتے ہیں. تو بعض لوگ جو ہے ان کے رد میں شدت کرتے ہیں اور پھر وہ تم انگوٹھے چومنے سے منع کرتے ہو، ہم تو حضور کے نام پر سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کرتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ اب ظاہر سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن دیوبندیوں وہابیوں کے رد میں شدت کے لیے وہ لاہور میں تھے ایک ڈاکٹر دلاور، وہ غوث اعظم کے نام پر سجدہ کرتے تھے. کوئی غوث اعظم کا نام لے تو سجدے میں گر جاتے تھے. اور مجھے عمیر نے بتایا، سید عمیر نے، کہ ایک حبشی تھا، تو وہ کھڑا ہوا صلاۃ السلام پڑھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، تو نجدی نے منع کیا. تو نجدی کی طرف دیکھا، ادھر ادھر بڑا طاقتور تھا، رحیم شریف، لمبا چوڑا، وہ یوں پرے پھینکا اور سجدے میں جا کے گرا. تو یہ ہے رد میں شدت. تو اسی طرح امام احمد بن حنبل جیسے تھے، وہ بھی رد میں شدت کرتے تھے. اور یہ جو تھے محمد بن یحییٰ ظاہری، یہ وہاں نیشا پور کے تراب الحق تھے، اور انہوں نے کہہ دیا تھا لوگوں سے کہ بھئی امام بخاری اس کے قائل نہیں ہیں جس کے ہم قائل ہیں. ان کے سامنے یہ مسئلہ نہ چھیڑنا، خواہ بخواہ فتنہ ہوگا. انہوں نے 10 قائم کیا ہوا نیشا پور کے اندر، بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے، امام بخاری سے احادیث سنتے تھے، لیکن کچھ لوگ فتنہ پرورتک ہوتے ہیں. دوران درس ایک شخص نے سوال کیا کہ قرآن مجید کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ امام بخاری نے بہت حکمت سے جواب دیا، کہا القرآن کلام اللہ و کلام اللہ قدیم. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام قدیم ہے. اس نے کہا نہیں، میں تو یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ مصحف، تو یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، یہ قدیم ہے یا حادث ہے؟ امام بخاری نے کہا جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو ہمارا فعل ہے، اور ہمارے افعال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقکم وما تعملون، تم کو بھی پیدا کیا ہے اور جو تمہارے اعمال ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے. تو جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو ہمارا فعل ہے، ہمارا عمل ہے، وہ تو حادث ہے. تو آپ قرآن کو حادث مانتے ہیں. اس نے جڑ دیا اسے محمد بن یحییٰ ظاہری سے کہ یہ جو آپ نے محدث لا کر بٹھایا نیشا پور میں، یہ تو آپ کا مخالف ہے، آپ کے عقیدے کے خلاف وہاں پر درس دے رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ قرآن حادث ہے. اب وہ تو تراب الحق تھے وہاں کے، انہوں نے اعلان کر دیا کل سے کوئی بخاری کے درس پہ نہیں بیٹھے گا. تو یا تو یہ حال تھا کہ لوگوں کو وہاں پر امام بخاری کے درس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. اس دن امام بخاری درس میں گئے، کوئی ایک امام مسلم تھے جو ان کے شاگرد تھے امام بخاری، اس میں کوئی بھی نہیں تھا، سب. تو پھر بغداد سے تک آ کے نیشا پور آئے تھے، نیشا پور میں بھی وہ مخالفت ہوئی. تو پھر بخارا میں آ گئے جو آپ کا وطن تھا، وہاں درس قائم کر دیا، بڑی قدر و منزلت ہوئی. لوگ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے، آپ کو معلوم ہے حاصل دین کو تو یہ ہضم نہیں ہوتا، یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ہماری ہوتی ہوئی کسی اور عالم کی. تو انہوں نے جو وہاں کا خلیفہ تھا خالد زاہلی، اس کا نام تھا، بخارا کے گورنر خالد زاہلی، اسے
کہا کہ اتنا بڑا محدث آیا ہوا ہے، ساری بخارا کے لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، آپ کا بیٹا محروم ہے۔ آپ امام بخاری سے کہیں کہ وہ آپ کے گھر آ کر آپ کے بیٹے کو شہزادے کو پڑھائے۔ اب شہزادہ آپ لوگوں کی طرح تو ہے نہیں کہ وہ آپ لوگوں کی طرح جا کر دس میں بیٹھے گا، آپ بائی آرڈر حکم دیں کہ امام بخاری گھر آ کر پڑھائے اسے۔ اب یہ تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں، واقعی ہماری ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے امام بخاری سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو افلاں آ کے پڑھایا کریں گھر میں لے جا کر۔ امام بخاری نے کہا میں علم کو رسوا نہیں کروں گا، تمہارے بیٹے نے پڑھنا ہے تو یہی آ کر پڑھو، درس میں شامل یہاں آ کر پڑھو۔ امام بخاری تو کسی کے گھر جا کر حدیث پڑھانے پر راضی نہیں ہوئے، اس کو حدیث کی عظمت کے خلاف سمجھا ہوئے، بہرحال امام بخاری نے اس کو روانہ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا گورنر نے پھر ایسا کرے کہ آپ کے دس میں آ جائے گا میرا بیٹا، لیکن عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھے گا، اس کے لیے آپ کو خصوصی کلاس قائم کرنی ہوگی، عام لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، اکیلے پڑھانا۔ امام بخاری نے کہا میں رسول اللہ کے فیضان کو بند نہیں کر سکتا، آپ کے بیٹے نے پڑھنا ہے تو سب کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، اتنی رعونت کے ساتھ جو پڑھے گا اسے کیا نہیں حاصل ہوگا۔ اس نے کہا پھر آپ بخارا چھوڑ کر نکل جائیں۔ تو خالد زہلی نے امام بخاری کو بخارا سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا۔ آپ روانہ ہوئے وہاں سے۔ ادھر یہ ہوا کہ خلیفہ وقت نے اس کی معزولی کا حکم جاری کر دیا، خالد زہری کی گورنر تھا۔ ابھی امام بخاری بخارا سے نہیں نکلے تھے کہ اس کی معزولی کا پروانہ آ گیا اور لوگوں نے اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر اس کو نکالا۔ اب امام بخاری وہاں سے سمرقند کے لیے روانہ ہوئے۔ تو جب سمرقند سے 3 میل کے فاصلے پر خرقند ہے، 3 میل کے فاصلے کے بعد سمرقند آتا ہے۔ تاشقند جو ریاست ہے اس کے اندر یہ سمرقند بھی ہے اور یہ خرقند بھی ہے۔ تو جب خرقند میں پہنچے تو وہاں امام بخاری کو معلوم ہوا کہ سمرقند کے علماء میں بھی ان کے متعلق 2 رائے ہو گئی ہیں۔ ایک گروہ کی علماء کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے بلایا جائے، ایک گروہ کی رائے نہیں نہ بلایا جائے۔ بہت آزردہ ہوئے امام بخاری اور کہا ضاقت علی الارض بما رحبت، زمین وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اور کہا اے اللہ مجھے اٹھا لیجیے۔ تو اسی رات کو امتحان ہو گیا امام بخاری میں۔ اب یہ ہے کہ اپنی موت کی دعا کرنا تو حدیث میں منع ہے۔ آپ نے فرمایا زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر نیکوکار ہو تو جتنی دیر زندہ رہو گے نیکیاں کرو، اگر بد کردار ہو برے کام کرتے ہو سکتا ہے کسی وقت میں توبہ کی توفیق ہو جائے، کسی وقت میں برائیوں سے تائب ہو جاؤ، تو زندگی بہتر ہے۔ نیکوکار ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے، بدکار ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے، زندگی بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، اگر تم زندگی میں اتنے ہی تنگ ہو تو یوں دعا کرو اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفانی اذا کانت الوفات خیرا لی، اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے اٹھا لے۔
تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اتنے بڑے محدث تھے، اتنے زبردست عالم تھے، تو انہوں نے یہ پھر موت کی دعا کیوں کی؟ تو ہم نے اس کا جواب لکھا ہے، جو ہم نے شرح لکھی ہے، لیکن کسی نے بھی اس سوال کو ٹچ ہی نہیں کیا. یہ تو بیان کیا ہے سب شارحین نے کہ امام بخاری نے اپنی موت کی دعا کی، لیکن یہ کسی نے نہیں بحث چھیڑی کہ موت کی دعا کرنا تو حدیث سے محمود تو امام بخاری کے موت. تو میں نے پھر یہ سوال قائم کر کے اس کا جواب لکھا ہے کہ یہ حدیث تو خود بخاری کے اندر ہے کہ موت کی دعا نہ کرو، اللہم احینی، یہ کہو اللہم احینی ما کانت حیات و خیر نہیں ہے، توفانی اذا کانت الموت و خیر نہیں ہے. تو پھر کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات کسی حادثے کی وجہ سے آدمی کی توجہ اپنے علم سے ہٹ جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا یہ حافظ حضرات قرآن مجید سناتے ہیں تراویح میں، یاد تو ہوتی ہے انہیں آیت لیکن کبھی زبان پر نہیں آتی، توجہ نہیں ہوتی، استحضار نہیں ہوتا. تو کسی بھی وجہ سے بعض اوقات آدمی کی اپنے علم کی طرف توجہ نہیں ہوتی، استحضار نہیں ہوتا. تو اتنے حادثات اور اتنے مسائل امام بخاری پر آئے، اتنے آزردہ ہوئے، تو ان حوادث اور مسائل اور آزردگی کے غلبے کی وجہ سے ان کی توجہ اس طرف سے ہٹ گئی کہ موت کی دعا کرنے سے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو انہوں نے اضطرار کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مستجاب الدعوات تھے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اسی رات کو. اچھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی وفات کی دعا کی ہے، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کی شریعت تھی نا، ہمارے لیے تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع کروا دیا. یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کی، ان کی شریعت میں جائز ہوگا، ہماری شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا مانگنے سے منع کر دیا. جن دنوں مجھے شدید تکلیف تھی نا، بھائی شمیم بھائی کو تو پتہ ہے خود میں کی تکلیف تھی، اٹھنا بیٹھنا مشکل میرا، باتھ روم میں جانا دشوار، چلنا پھرنا، رکوع سجود کرنا، تو بس میں اس وقت یہ سوچتا تھا کہ بس کسی طرح موت آ جائے. لیکن پھر بھی میں نے موت کی دعا نہیں کی، حالانکہ جی اندر سے بہت چاہتا تھا کہ موت کی دعا مانگوں، لیکن میں یہی دعا کرتا تھا اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی توفنی اذا کانت الوفات خیر. پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. وہ تکلیفیں تو ہیں اپنی جگہ جو ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی کا چار عطا فرما دیا. ورنہ یہ تو جمشید کو پتہ ہے کہ میرے پاس کپڑے تھے، ہمارے دوست احباب نئے نئے سوٹ بنا کر لاتے، میں پہنتا نہیں تھا، ہفتوں غسل نہیں کرتا تھا، کپڑے نہیں بدلتا تھا، کسی کام کو جی چاہتا ہی نہیں تھا، زندگی سے بالکل بیزار ہو گیا تھا. لیکن اس اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. میں بظاہر زندہ تھا لیکن حقیقت میں میرا دل بالکل مردہ ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس پر میرا ایمان تازہ ہوا جب اللہ تعالیٰ نے میری کایا پلٹ دی. آپ لوگوں نے دیکھا پہلے میں کیسا تھا، اب کیسا ہوں. تقریر کرنا چھوڑ دی تھی، تو اب تو اپنے شوق سے تقریر کرتا ہوں، ریکارڈ کرتے ہیں یہ. تو یہ تو وہ ہے، وہ مالک الملک ہے، بے شک مردوں کو زندہ کر کے دے. تو میں جو بظاہر زندہ تھا اور مانوی اعتبار سے مردہ ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ کر دیا. اور اس وقت یہی دعا کرتا تھا اللہم احینی ما کانت الحیات. دل یہ چاہتا تھا موت کی دعا مانگوں، مگر حضور کا منع فرمانا یاد آتا تھا، تو جو حضور نے فرمایا وہ دعا کرتا تھا اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی
وتوفانی اذا كانت الوفاة خیر لی، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ تو یہ امام بخاری کی وفات۔ اچھا، اب امام بخاری کی وفات ہو گئی، خرطق میں کی وفات ہو گئی۔ یہ خرطق جو ہے سمرقند کی مضافات کے اندر ہے خرطق، اور یکم شوال چاند رات کو امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ ان کی قبر سے کی جو مٹی تھی مدت دراز تک اس مٹی سے خوشبو آتی ہے۔ کبھی سمرقند میں بارش نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں امام بخاری کی قبر پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی وصول کی دعا کرو تو بارش ہو جاتی ہے۔ اور ملا علی قاری نے لکھا کہ جس گھر میں بخاری ہو اس گھر میں آگ نہیں لگے گی، جس کشتی میں یا جس بحری جہاز میں بخاری ہو وہ غرقاب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور کرامت عطا فرمائی امام بخاری کو۔ دعا کریں امام بخاری کے لیے، ہم اِسارِ ثواب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو حدیث کی خدمت کی ہے، اب دیکھیں ساری دنیا میں بخاری شریف پڑھی جاتی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں نے بتایا تھا کہ امام عبدالوہاب شیرازی نے جاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ساتھیوں کے ساتھ بخاری شریف پڑھی تھی۔ ایک دفعہ علم شریف پڑھ لیں اور 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ لیں، امام بخاری کو سارے ثواب پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد العالمین۔ میں نے جو قرآن مجید کی سورتوں کی تلاوت کی اور ہمارے سب احباب نے سنا، اس پڑھنے اور سننے کے ثواب کو پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثواب عطا فرمائے۔ آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء اور مرسلین کو عطا فرمائے، تمام اصحاب مقربین کو، اہل بیت طیبین طاہرین کو، ازواج مطہرات کو، اور ہم سب کے آباء اور امہات کو اس کے ثواب پہنچائے، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے ثواب الہ العالمین۔ امام بخاری کی بے پناہ فیض اور برکات میں سے کچھ فیض اور برکات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما۔ الحمدللہ علی کل حال واعوذ بک من حال اہل النار۔ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم آتنا الجنة الفردوس اللہم آتنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر جی ایک سوال میرا تھا، بخاری شریف کی تدوین کب ہوئی ہے؟ بخاری شریف اس کتابی حالت میں ہاں اس کو کب مرتب کیا گیا؟ امام بخاری کی حیات میں ہی صحیح بخاری کو لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے تلامذہ جو تھے وہ لکھتے تھے۔ اچھا آپ دیکھتے ہوں گے نا، یہ یہاں پر لکھا ہوتا ہے، یہ نسخہ ہوتا ہے، یہ نون لگا ہوا ہے، نسخہ ہے۔ اب اس میں تو یہ ہے اور امرأتی ینکحوہا ایک نسخے میں ہے، اور امرأتی یتزوجہا اس نسخے میں تو ہے ینکحوہا، ایک نسخے میں ہے یتزوجہا۔ اچھا اس میں ہے انما لمری مانا یہ لکھا ہوا ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ۔ اچھا اسی طرح یہ فیصلوں کا ایک نسخہ ہے، تو یہ ہر صفحے پر نسخے لکھی ہوتی ہیں۔ تو جو امام بخاری کی صحیح سے نقل کر کے لکھتے تھے تو بعض اوقات لکھنے میں ان سے
صاف ہو جاتا تھا. تو کسی نے یہ لکھا ہوا لکھا, کسی نے یہ تزوج ہوا لکھا. تو اب یہ اس بخاری پر یہ ہر صفحے پر تقریباً یہ لکھا ہوتا ہے یہ نسخہ. تو کہیں الا بھی لکھا ہوتا ہے یہاں نہیں آتا جمع لکا فی صدر کا. تو ایک نسخے میں یہ ہے, سمجھ آئے گا, یہ جمع لکا صدر کا. اب جمع لکا فی صدر کا, ایک نسخے میں فی کا لفظ ہے, جمع لکا صدر کا, یہاں جمع لکا فی صدر کا. تو اب چونکہ لوگ امام بخاری کی لکھی صحیح سے نقل کرتے تھے نا, تو لکھنے میں کوئی کمی کوئی زیادتی, وہ تو زمانہ پریس کا تو تھا نہیں, صحیح ہاتھ سے نقل کرتے تھے. پھر تو جب بعد میں پریس کا زمانہ آیا تو پھر پریس کے اندر اس کی بات شروع ہوئی. شروع میں تو ایک زمانہ وہ تھا کہ پتھر پر الٹا لکھا جاتا تھا, پھر اس کو چھاپتے تھے. پھر ایک زمانہ آیا کہ نیتوں پر چھپتا تھا. پھر ایک زمانہ آیا آف سیٹ پر, پھر فوٹو آف سیٹ کا زمانہ آیا. پھر اب کمپوزنگ کا زمانہ آ گیا, اب کمپوز ہوتی ہے. یہ جو بیروت کی کتاب ہے یہ تو یہاں کی چھپی ہے نا پاکستان کی, یہ تو ہے فوٹو آف سیٹ پر ہے. جو بیروت کی ہے نا وہ سب کمپوز ہیں, کمپیوٹر پرنٹنگ ہے. تو میرے پاس تو پورا سیاست طبعی اور ساری کتابیں جو ہیں تو وہ کمپوز پرنٹنگ.